السلام علیکم 9 کلاس۔ آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبق نمبر 2، مرزا غالب کے اعداد و خسائل۔ اور سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسن خالی، اور اس کا ہم سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے مولانا الطاف حسن خالی کا۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو آبجیکٹیو اس میں سے آنا ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس جو اس میں اہم ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں اس کی۔ 1837 ان کی سن پیدائش ہے اور 1914 ان کی سن وفات۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی پڑے گی۔ الطاف حسن خالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت جنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کے اجداد یعنی جد کی جمع ہے، یعنی آباء و اجداد بزرگ وغیرہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل یعنی مکمل کرنے کے لیے دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ عالموں سے علم والے غالب اور شیفتہ یہ دونوں شاعر ہیں کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے، یعنی فائدہ حاصل کیا۔ سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا، یعنی دل کا تعلق، اہم رشتہ۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات یعنی انگلش لٹریچر سے متعارف ہوئے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح یعنی درستی، بہتری۔ بیڑا اٹھانا یعنی کسی کام کو پورا کرنے کا ذمہ داری لینا یا کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہونا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا، تو ملازمت ترک کر کے یعنی چھوڑ کر باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ تصنیف یعنی لکھنے میں، اور تالیف یعنی جو لکھی گئی کتابیں ان کو مرتب کرنا، ان کو کتابی شکل دینا۔ خالی کے اسلوب بیاں کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ اسلوب بیاں یعنی بیان کرنے کا طریقہ۔ خوبی، کوالٹی، مدعا، مقصد۔ خالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اعتدال یعنی برابر، معتدل، میانہ روی، برابری۔ بے جا اختصار و بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں خالی اپنی مثال آپ ہیں۔ بے جا یعنی بلا وجہ، فضول کے۔ اختصار چھوٹا کرنا، طوالت لمبائی، اجتناب پرہیز، یعنی کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں رائٹنگ سٹائل ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ اس میں کوئی اختصار سے بات ہوتی ہے، جامع بات ہوتی ہے، اور وہ فضول کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو دلائل کے ساتھ ہو، مدلل دلائل۔ اچھا جی، وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ عقلیت، عقل اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخیل کہتے ہیں خیالات کو، یعنی گہرائی کے خیالات، جو جذبات ہیں آپ کے۔ حقائق یعنی سچی بات۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے خالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا، یعنی ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے۔ وہ سوانح نگار یعنی کوئی واقعہ لکھنا، مضمون نگار اور نقاد ہے۔ نقاد یعنی تنقید کرنے والا۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیاتِ جاوید، یادگار غالب، حیاتِ سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور متجر اسلام شامل ہیں۔ ان کتابوں کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ آخر الذکر یعنی آخر میں کتاب ہے جی، مسدس خالی کے نام سے بے حد مقبول ہے، یہ بھی نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس میں جو چیزیں ہیں ان کی پیدائش، وفات،
اور یہ جہاں پہ پیدا ہوئے ان کے آباء و اجداد، پھر کتابیں، یہ ساری آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں پوائنٹس، تاکہ اگر آبجیکٹیو میں آئے تو آپ کو یاد ہو، اور ان کا جو طرز تحریر ہے، جو اسلوب ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عادات ہیں جی مطلب عادت کی جمع، اور خصائل خصلت۔ ویسے تو یہ تشخص سے لیا، مطلب تشخص معنی رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ تشخص۔ خصلت یعنی عادت، مزاج، ٹھیک ہے، یعنی جو مرزا غالب ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غالب ہیں کون۔ مرزا غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اسد اللہ خان غالب ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے عادات و خصائل کے بارے میں آپ پڑھیں گے، یعنی اس کے بعد دیکھیے جی مقاصد تدریس، یعنی آپ جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جو سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ خالی سوال جواب دے کے یہ چیزیں یاد کر کے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو اس کا مین مطلب اس میں کیا مورل لیسن آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، طلبہ کو غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا، یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اس میں سے سیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ طلبہ کو بتانا کہ کچھ اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ شیوا کہتے ہیں عادت، یعنی ان کی کیا کہتے ہیں عادات وغیرہ میں جو کچھ اخلاقی اور کشادہ پیشانی ہے وہ بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ کون سی چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو اچھے لوگوں میں ہوتی ہیں، یعنی خوش اخلاقی لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، ان کی مدد کرنا، اس طرح کی باتیں۔ خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا، طلبہ کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وفادار اور بامروت تھے۔ وفادار یعنی شائستہ، اور بامروت یعنی مہذب، لحاظ رکھنے والے۔ طلبہ کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا، یعنی کہ آپ جو چیپٹر پڑھیں گے اس میں محاورات وغیرہ جو یوز کیے گئے آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ صرف عام الفاظ نہیں بلکہ کچھ ایسی الفاظ تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہم ان کو اسی طرح ہی یوز کریں گے بول چال میں، اس سے۔ اچھا جی، آگے ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، یعنی بہت کھلے دل سے ملتے تھے، ویلکم کہتے تھے، جوش سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا ہے اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا ہے۔ اشتیاق کہتے ہیں شوق کو۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی ہے، یعنی یہ دیکھیں محاورہ یوز کیا گیا ہے، یعنی خوش ہو جاتے، باغ باغ ہو جاتی۔ یہ تو آپ نے جیسے محاورہ بچپن میں بھی پڑھا ہوگا، یعنی بہت خوش ہو جاتے تھے۔ ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے، یعنی کہ وہ یہ دیکھیں نا ان کی کوالٹیز آ گئی ہیں اس میں، کہ جو مرزا غالب تھے ان کے اخلاق جو تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا تو وہ بہت کھلے دل سے ملتے، اپنے مطلب جس طرح لوگ ناک منہ چڑھا لیتے ہیں اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہ کرتے تھے، بلکہ جو لوگ ان سے ملتے اور اتنا وہ ان سے امپریس ہوتے کہ انہیں دوبارہ ملنے کا شوق رہتا تھا، اور وہ جب بھی اپنے دوستوں سے ملتے ان کا وہ خوشی سے ان کا دل باغ باغ ہو جاتا، اور اپنے دوستوں کے غم میں وہ غمگین ہوتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، غموں میں شامل ہوتے تھے، ان کے خوشی میں شامل ہوتے تھے ان کے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، یعنی کہ ان کے دوست صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، کافی لوگ ان کے دوستی میں تھے، ٹھیک ہے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، یعنی مہر بھی محبت کو ہی کہتے ہیں، غم خواری یعنی غم بانٹنا، یگانگت یعنی اتحاد، بھائی چارہ ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے ہیں۔ فرض عین یعنی اپنا اولین سب سے پہلا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا۔ صرف کہتے ہیں یہ صرف نہیں ورڈ، یہ صرف ہے، ٹھیک ہے، صرف یعنی خرچ ہونا،
بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل ہونا، اکتا جانا، بیزار ہو جانا۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ یعنی اگر ان کے دوست کسی کام ان کو کوئی سونپتے تھے، شاعری سے متعلق یا کوئی بھی، تو وہ اس کو پورا کرتے تھے، اپنا دل تنگ نہ کرتے تھے ان کی فرمائشوں سے۔ اچھا جی، لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، کبھی وہ برا نہیں محسوس کرتی تھی اس چیز کو۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ یعنی کہ تعلق کو کنٹینیو کرنا ان کے اخلاقیات میں تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ایک بندے نے آپ سے پیسوں کی وجہ سے یا وہ ٹکٹ کی وجہ سے خط نہیں لکھ رہا، تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے یا وہ خط کنجوسی کر رہا ہے لکھنے میں، ٹکٹ نہیں لگانا چاہ رہا، تو وہ اپنے سے ہی ٹکٹ لگا کے اسے، اگر کوئی ٹکٹ بھیجتا بھی تھا تو وہ اسے منع کر دیتا تھا سختی سے کہ تم نے یہ کیوں بھیجا ٹکٹ۔ اچھا جی، مروت اللحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ مروت یعنی لحاظ، خیال۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، بدرجہ غایت بہت زیادہ تھا۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ اخیر عمر یعنی عمر کے آخری حصے میں، اصلاح یعنی درستی۔ بائیں ہمہ یہ فارسی کا ورڈ ہے، یعنی اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ جی ٹائم پاس کر لیا، پڑھ کے رکھ دی سائڈ پہ، بلکہ وہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتے تھے، چاہے وہ ان کی طبیعت کا مزاج کیسا بھی ہو اس وقت، وہ اس میں سے اس کی اصلاح کرتے تھے، پھر واپس کرتے تھے۔ قصیدہ یہ شاعری کی ایک شاعری ہی ہے، یعنی نظم ایسی جس میں تعریف کی گئی ہو۔ اچھا جی، ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لائے، یعنی احباب، حبیب یعنی دوست، اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، یعنی آنکھوں سے بھی اچھی طرح دکھائی نہیں دے رہا، نظر کمزور ہو گئی ہے، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جاتا ہے، یعنی ہاتھ بھی کامتے ہیں، راشا ہو گیا، ہاتھوں سے اب لکھا نہیں جا رہا۔ تو اگرچہ مرزا کی کہاں تھا، اچھا جی، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ آمدنی قلیل تھی یعنی جو ان کی کمائی تھی وہ بہت کم تھی، قلیل کم کو کہتے ہیں، مگر حوصلہ فراخ تھا، یعنی وہ ان بلند حوصلہ تھے ان کا، کھلے دل کے تھے، وسیع دل تھا ان کا۔ سائل یعنی کوئی مانگنے والا ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے، یعنی اندھے یعنی جن کو نظر نہیں آتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جن کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، جن کے ہاتھ صحیح نہیں ہے، جو معذور ہے کسی بھی طرح سے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ان کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ اچھا جی، غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ غدر کا مطلب ہے جی بغاوت یعنی جنگ، یہ بیسکلی 1857 کا ذکر ہے، 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اور کھانے پینے کا حرص بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے ہیں۔ بساط کہتے ہیں حیثیت کو، طاقت کو، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی جب ضرورت سے زیادہ اگلے کی مدد کر دی، اپنی پہنچ سے بھی زیادہ، تو ظاہری بات ہے اور پھر ان کو باقی کے مہینے میں تنگی آنی تھی۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، یعنی کہ ایسے دوست جنہوں نے اب بڑی زندگی میں امارت دیکھی ہے، اس کے بعد وہ غربت کی طرف آئے ہیں، تو ان کے حالات کی خرابی ان کو پریشان کر رہی ہے، تو ان سے بھی ان کے جو اخلاق تھے وہ بہت اچھے تھے۔ گردش روزگار، حالات کی خرابی،
دلی کے عمائد کہتے ہیں معزز لوگ میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست یعنی قریبی دوست ہے، 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی یعنی خراب ہو گئی۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے، فرگل چھینٹ کہتے ہیں کپڑے کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اور فرگل کہتے ہیں لمبا سا چوگا، لمبا سا کوئی لبادہ جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں۔ فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ یعنی قیمتی، جامہ وار بھی قیمتی کپڑا۔ اچھا جی، حقیر کہتے ہیں کم، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی اس بندے کو ایسے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا کہ جو کم تر ہوں، ہمیشہ اچھے اور قیمتی کپڑوں میں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ یہ دیکھیں، پھر محاورہ یوز ہے، دل بھر آیا یعنی بہت افسردہ ہو گیا دل۔ میں ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وجہ بناوٹ بھلی اچھی۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے، یعنی دل یہی کرتا ہے اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا شدت یعنی بہت سردی پڑ رہی، جاڑا سردی کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا، یعنی اپنے دوست کو وہ قیمتی اپنا لباس بھی دے دیا اور اسے یہ بھی فیل نہیں کروایا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ان کی ایک بڑا پن ہے ان کے اخلاق کا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت یعنی ہنسی مذاق، مزاحیہ گفتگو کرتے تھے۔ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق یعنی ایسا انسان جو بولنے والا ہو کہ حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، بجا یعنی ٹھیک، حیوان ظریف ہنسانے والا جانور یعنی انسان، ہنسانے والا انسان۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا تم کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب یہ دیکھیں ڈبل میننگ بات کر دی، ایک نہیں رکھا یا ایک بھی نہیں رکھا، وہ اس طرح کا کر دیا انہوں نے کہ جیسے لگے کہ ایک نہیں رکھا یا ایک بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی جو راستہ تھا وہ تاریک تھا۔ اچھا جی، جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے یعنی وہ جو مہمانوں کی جگہ ہوتی ہے مجلس خانہ کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے، یعنی ان کے استقبال کو کھڑے تھے، ان کو ملنے کے لیے، ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکیست، یعنی آب حیات نواب کی کیا کہ اندھیرے میں کھڑا ہے، یعنی آب حیات اندھیرے میں کھڑا ہے، یعنی اس میں جو آب حیات ہے وہ نواب کو کہا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، جب دیوان خانے میں پہنچے تو یہ دیکھیں اس کا میننگ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ آب حیات اندھیرے میں ہے تو اچھا جی، جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق روح کہتے ہیں منہ کو، رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، اے خانہ ہمہ آفتاب است، یہ گھر سارے کا سارا سورج ہے۔ اس کی بھی یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اردو، یہ فارسی کا مصرع ہے۔ ایک صحبت میں یعنی ایک مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ اب دیکھیں مرزا یعنی مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، یہ بھی ایک شاعر ہیں بہت اچھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ اب دیکھیں سودا جو ہیں وہ بھی شاعر ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جتنے بھی شاعروں کے نام لکھے جا رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اوپر تخلص کا نشان بنایا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ شاعر ہیں۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی یعنی برتری دی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، میری یعنی میر کا چاہنے والا، میر، ٹھیک ہے۔
یعنی جو شاعر امیر ان کا چاہنے والا سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ یعنی اس میں بھی دیکھیں ڈبل میننگ بات کر دی، سودا سے سودائی بھی کر دیا، اور سودائی کا ویسے مطلب پاگل، بے وفا، بیوقوف ٹائپ بھی آتا ہے۔ یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں تو سمجھا تم میر کے چاہنے والے ہو، میری ہو، مگر تم تو سودائی نکلی۔ یعنی ایک طرف اسے پاگل بیوقوف بھی کہہ دیا اور دوسری طرف انہیں سودا کا چاہنے والا بھی کہہ دیا۔ اچھا جی، باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی بہت اور مقدور بہت کم تھا، مقدور یعنی ہمت، طاقت، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حفظ وضع یعنی رکھ رکھاؤ کا خیال، خودداری، انا، غیرت، شہر کے امراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے۔ پالکی یعنی ڈولی ٹائپ، یہ دونوں نا سواریاں ہیں۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ یعنی دیکھیں ایک کنیکشن رکھنے کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کا حال چال جاننے کے لیے وہ بھی آتے تھے اور یہ بھی جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ کسی کو مل لیا کسی کو نہ ملے، کوئی آیا تو اس کو مطلب اگنور کر دیا، اور ایسا نہیں تھا، پراپر لوگوں کو ٹائم دیا ہے۔ اچھا جی، ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں جو رائٹر ہیں خالی، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی بات اہم ہے، اب یہ بھی ان کے اخلاقیات کا ایک حصہ آ گیا کہ مجھے بھی کسی کا قرض دینا تھا، یعنی کہ قرض لیا ہوا تھا انہوں نے تو وہ ادا کرنا تھا۔ اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا، یعنی ہمیں اگر ہم کسی سے ادھار لیں تو ہمیں اسے پہلی فرصت میں واپس کرنا چاہیے، لٹکانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ان کے اخلاقیات کی ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ آپ کے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ کہتے ہیں ایک سواری میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ رکا یعنی ایک چھوٹا سا خط۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت، شرمندگی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی فواکے میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکے یعنی پھلوں میں، یہ فاکہہ کی جمع ہے، مرغوب بہت پسندیدہ تھا۔ آموں کی فصل میں یعنی فصل موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ یعنی بہت اعلیٰ قسم کے آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے، تقاضا کر کے، طلب کر کے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں یعنی دوستوں، مصاحبوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ شاہی باغات کے نام ہی ہیں۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ آموں سے لد رہے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یعنی سلطان، بادشاہوں یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی ٹوکری۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہو سکی، یعنی ان کی نیت نہیں بھر سکی آموں سے۔ اہل شہر تحفتاً یعنی گفٹ کے طور پر بھیجتے تھے، خود بازار سے بھی مرزا صاحب منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات یعنی تحفے کے طور پر آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل یعنی نقل کرتے ہیں، بات لکھتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ ایک صحبت میں یعنی ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر یعنی اور مزید احباب یعنی دوست موجود تھے، اور آم کی نسبت یعنی آم کے حوالے سے ہر ایک شخص نے اپنی اپنی رائے بیان
کی، یعنی ہر کوئی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا عام کے متعلق کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ریڈنگ، اور یہ جو آپ کو میں نے سبق پڑھایا یہ لیا گیا ہے مولانا الطاف حسین خالی کی کتاب یادگار غالب سے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ماخوذ کہاں سے ہے؟ یادگار غالب سے۔ ماخوذ کہتے ہیں نکلے کو، یعنی یہ ادھر سے لیا گیا ہے، یادگار غالب سے۔ یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی ایکسرسائز، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ آپ کو میں پہلی لائن میں پڑھا تھا، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اچھا جی، اچھے اخلاق بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ آپ نے یہ بھی دوسری لائن میں پڑھا تھا کہ دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ نہ صرف دلی سے بلکہ پورے ہندوستان سے مرزا غالب کو خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے پری 9th میں کیے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ کروا رہے ہیں۔ ساحلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ قلیل آمدنی کے باوجود بھی ان کا دل فراخ تھا، سلوک بہت اچھا تھا ساحلوں کے ساتھ، اور کوئی بھی ساحل ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ ظرافت، یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، وہ مزاحیہ گفتگو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ ابھی پڑھا ہے، آم۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا؟ ابھی میں نے بتایا جی، یادگار غالب سے۔ دیکھیں نا، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، سوال میں بھی آیا ہے۔ سبق، مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ ہاں جی، مولانا الطاف حسین خالی۔ اب جو ڈکٹیشن ہے وہ آپ نے درست رکھنی ہے، یہ نہ ہو مولانا کا نون الف نا کے بجائے نون ہے نا ڈال دیں، اور بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ بہت کرتے ہیں، تو ڈکٹیشن صحیح رکھیں۔ اچھا جی، اگلا پیج ہے جی، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 جملے بنانے ہیں، محاورات آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی، سوال نمبر 3 ہے، مکمل کرنا ہے جملوں کو۔ پہلے میں آئے گا وسیع، دوسرے میں آئے گا تنگ دل، تیسرے میں آئے گا نہ جانے دیتے، چوتھے میں آئے گا عام، اور پانچویں میں آئے گا آموں۔ اب جہاں پہ آموں آیا وہاں پہ آموں ہی آئے گا، عام نہیں آئے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے ڈکٹیشن کی اور اس طرح کی واحد جمع کی، تو یا کئی لوگ کئی بچے ایسے کرتے ہیں کہ اس ورڈ کا میننگ لکھ دیتے ہیں، کہ جیسے دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہو دیتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ اکتا لکھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، تنگ دل ہے تو تنگ دل ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اگلا سوال، اس جواب کی نشاندہی کریں۔ اچھا جی، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے اخلاق، مرزا غالب دوستوں کے کن باتوں سے کبھی دل تنگ نہ ہوتے تھے؟ جی کیا کہتے ہیں، فرمائشوں سے۔ اس کے بعد آئے گی جی بیرنگ، اس کے بعد آئے گا مروت و لحاظ، اس کے بعد آئے گا جی مروت و لحاظ، اس کے بعد آئے گا جی میر تقی میر، اس کے بعد آئے گا جی میر تقی میر کے بعد آئے گا جی ذوق نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، فاقہ میں غالب کو بہت مرغوب تھے عام، یہ آپ کے ایم سی کیوز ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جی اعراب لگائیں بھی آپ نے خود کرنے ہیں، کالم ملائیں جی۔ اخلاق دیکھیں، وسیع، خوشی، غم، مذہب کے ساتھ کیا آنا جی؟ ملت، مذہب کے ساتھ ملت، مروت، لحاظ، بے رنگ، ٹکٹ، حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جی مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ ویسے تو یہ آپ لوگوں کو خود کرنے چاہیے، لیکن میں بتا رہی ہوں، مذکر جو ورڈز ہیں وہ ہیں غم، خط، مذہب، حرف، مروت، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، جاڑا۔ اس کے بعد مؤنث ہے جی خوشی، ملت، غزل، وضع، ظرافت۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ لوگوں کا سوال، یہ آپ لوگوں کی اس طرح کمپلیٹ ہو گئی ایکسرسائز۔
ایکسرسائز آپ لوگوں نے کر لی ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے جی، اقتباس کی تشریح آپ نے کرنی ہے. جس طرح میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اٹیمپٹ کرنی ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کر کے وہ جو لکھ کے ساری چیزیں ہیں، حوالہ متن، آتی شدہ الفاظ، اس کے معنی، اور اس کے بعد تشریح، جس طرح جس پیٹرن سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کرنا ہے. اور میں یہ پیج نمبر ہے جی، پیج نمبر 9، اس پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے، باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی یہاں سے لے کر مکان پر ضرور جاتے، یہاں تک آپ لوگوں نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے اقتباس کی. اور اس میں جو ورڈ آپ نے لکھنے ہیں اس کے لیے الفاظ کے معنی کے طور پہ مقدور، حفظ وضع، عمرہ و عمائد اور پالکی. ٹھیک ہے، یہ ورڈز آپ نے میننگ کے طور پہ لکھنے ہیں. ایک یہ اقتباس کرنا اور ایک اور ہے جی آپ کے لیے. اس کے بعد دیکھیں یہ شروع کا پیج ہے اس کا 8. ٹھیک ہے، اس میں جو مربت اللحاظ سے لے کر آپ نے واپس نہ کرتے تھے، یہ جو 1.5 لائن بنی ہے اس کی تشریح کرنی ہے آپ نے. اس میں آپ جو ورڈز ہیں وہ نوٹ کر لیں. بدرجہ غایت، اخیر، عمر، دو گے، اور اس کے بعد قصیدہ بائی ہمہ. ٹھیک ہے، یہ اپنے ورڈز جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں میننگ، اور اس کی پھر مجھے تشریح کر کے آپ نے کاپی پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا.